ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کی تنخواہ میں سے ایک صفر نکال دیا جائے یا اس میں ایک صفر کا اضافہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ صفر ایک غیر معمولی ہندسہ ہے۔ عام حساب کتاب سے لے کر ریاضی کے الجبرا، کیلکولس، کمپیوٹر تک سب علوم صفر کی بدولت ہی ترقی کر سکے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں یہ صفر کا ہندسہ پہلی بار 6 صدی عیسوی میں ریاضی کے مسئلوں کے حل میں استعمال ہوا، اور اس دریافت کا صحرا آریہ بھٹ کے نام ہے، جو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک نالندہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ اور اس ویڈیو میں ہم نالندہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یورپ کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے بھی 500 سال قبل بھارتی ریاست بہار کی نالندہ یونیورسٹی تعلیم کا ایک اہم اور عالمی مرکز تھی۔ یہ یونیورسٹی 5ویں صدی یعنی 427 عیسوی میں قائم کی گئی، اور اس کا شمار دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، جو سینکڑوں سال بعد آج بھی علم کا نور بکھیر رہی ہے۔ یہ خانقاہی یونیورسٹی یورپ کی سب سے قدیم یونیورسٹی بولوگنا سے بھی کئی صدیاں پہلے کی ہے۔ نالندہ یونیورسٹی کی سرخ رنگ کی اینٹوں کے کھنڈرات اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں اس یونیورسٹی میں نہ صرف ہندوستان کے طول و عرض سے بلکہ تبت، چین، ایران، حتیٰ کہ یونان تک سے 10,000 طلباء حصول تعلیم کے لیے آتے تھے، اور انہیں 90 لاکھ کتابیں پڑھنے کے لیے میسر بھی تھی۔ یہ طلباء یہاں میڈیسن، لاجک، ریاضی اور سب سے بڑھ کر اس وقت کے دنیا کے مانے ہوئے اسکالر سے بدھزم کے اصول سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دلائی لاما کے مطابق بدھ مت کے تمام علم کا ذریعہ نالندہ یونیورسٹی ہی رہی ہے۔ نالندہ کی آثار قدیمہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ نالندہ 427 عیسوی میں شہنشاہ کمار گپت نے بنوائی، جو اگلے 800 سال سے زیادہ عرصے تک پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں ختم ہو گئی۔ نالندہ یونیورسٹی کو 3 بار تباہ کیا گیا۔ انڈیا کے ماہر آثار قدیمہ میں سے ایک ایچ ٹی شنکالیہ نے اپنی سن 1934 کی کتاب دی یونیورسٹی آف نالندہ میں لکھا ہے کہ کیمپس کے قلعے جیسی شکل اور اس کی دولت کی کہانیاں ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حملہ آوروں نے اس طرف کا رخ کیا۔ نالندہ پر 5ویں صدی میں بادشاہ مہر کولا کے تحت ہنو نے حملہ کیا، اور 8ویں صدی میں بنگال کے گودا بادشاہ کے حملے سے دوبارہ اسے شدید نقصان پہنچا تھا۔ تاہم دونوں موقعوں پر عمارتوں کو بحال کیا گیا اور سہولیات کو مزید بڑھا دیا گیا۔ 1193 میں ترک افغان ملٹری جنرل بختیار خلجی نے حملہ کر کے یونیورسٹی کی اینٹ سے اینٹ ہی بجا دی۔ کہتے ہیں اس یونیورسٹی کا کیمپس اتنا وسیع تھا کہ حملہ آوروں کی طرف سے لگائی گئی آگ 3 ماہ تک جلتی رہی۔ اگلی 6 صدیوں میں نالندہ یونیورسٹی آہستہ آہستہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹتی گئی، اور پھر اسے سن 1812 میں اسکاٹ لینڈ کے سرویئر فرانسس بوکانائن ہیملٹن نے دریافت کیا۔ اس کے بعد سن 1861 میں سر الیگزینڈر کنگنم نے اس جگہ کی قدیم نالندہ یونیورسٹی کے طور پر شناخت کی تھی۔ اس یونیورسٹی کی 23 ہیکٹر تک کی کھدائی کی گئی، اور یہ جگہ ممکنہ طور پر اصل کیمپس کا محض ایک حصہ ہے۔ نالندہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کھجور کے پتوں کی جلدوں پر ہاتھ سے لکھے ہوئے 90 لاکھ مخطوطات یعنی کتابیں دنیا میں بدھ مت کی حکمت کا سب سے قیمتی ذخیرہ تھا۔ یہ لائبریری 3 بڑی عمارتوں پر مشتمل تھی، جن میں پہلی رتن رنجک، دوسری رتنو ددی اور تیسری رتن ساگر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ لائبریری کی عمارت 9 منزلوں پر مشتمل ایک بلند عمارت تھی، اور 12ویں صدی میں جب خلجی نے یونیورسٹی کو تباہ کیا اور لائبریری کو جلایا تو اس وقت ان علم کی موتی کتابوں کی صرف چند ایک نسخے ہی آگ سے بچ سکے تھے، جو یہاں سے فرار ہونے والے راہب اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہ اب امریکہ میں لاس اینجلس کے کاؤنٹی میوزیم آف آرٹ اور تبت کے یارلنگ میوزیم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نالندہ یونیورسٹی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہاں تقریباً 10,000 طلباء ہوا کرتے تھے۔ طلباء میں زیادہ تر چین، جاپان، کوریا اور دوسرے ایشیائی ممالک سے آنے والے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ آج کی ایلیٹ یونیورسٹیوں کی طرح یہاں بھی داخلہ لینا انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا۔ خواہش مند طلباء کو نالندہ کے اعلیٰ پروفیسرز کے سامنے ایک زبانی مگر انتہائی سخت قسم کے انٹرویو کے لیے پیش ہونا ہوتا تھا۔ یہاں ادب،
علم نجوم، نفسیات، قانون، فلکیات، سائنس، جنگ، تاریخ، ریاضی، فن تعمیر، زبان، معاشیات، طب سمیت کئی مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ گرامر، فلسفہ، علم جراحت، یوگا اور طب بھی نصاب کے تحت یہاں پر موجود تھے۔ آیورویدا کا قدیم انڈین طبی نظام بھی اس یونیورسٹی کی بدولت دنیا تک پہنچا اور لاکھوں مریضوں کی شفایابی کا باعث بنا۔ کچھ دانشور ان کا خیال ہے کہ نالندہ کی کھدائی میں پائے گئے بہت سے مجسموں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں دھات کے مجسمے بنانے کی سائنس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہوگا۔ یہاں علم نجوم کے مطالعے کے لیے ایک خصوصی شعبہ بھی قائم تھا۔ نالندہ یونیورسٹی دنیا کی پہلی رہائشی جامعہ بھی تھی، جہاں طلباء کی رہائش کے لیے 300 سے زائد کمرے تھے، جن میں ایک یا ایک سے زائد طلباء کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ طلباء کو ہر سال ان کی کارکردگی کے مطابق کمرہ بھی دیا جاتا تھا۔ طلباء کو کوئی مالی فکر نہیں تھی۔ تعلیم ہو یا پھر خوراک، کپڑے ہوں یا ادویات اور علاج تک کی سہولیات بھی بالکل مفت تھیں۔ ریاست کی طرف سے 200 گاؤں بطور عطیہ یونیورسٹی کی ملکیت بھی تھے، جن کے کھیتوں کی پیداوار اور اناج سے یونیورسٹی کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ تباہی کے تقریباً 830 سال کے بعد نالندہ یونیورسٹی میں دوبارہ کلاسز 2014 میں شروع کی گئی۔ مارچ 2006 میں بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام نے بہار کی ریاستی اسمبلی کے ایک مشترکہ اجلاس میں قدیم نالندہ یونیورسٹی کو دوبارہ قائم کرنے کی تجویز دی۔ بھارت کی پارلیمنٹ نے 2010 میں نالندہ یونیورسٹی ایکٹ منظور کیا اور ستمبر 2014 میں طلباء کے پہلے بیچ نے داخلہ لیا۔ بہار حکومت نے یونیورسٹی کیمپس کے لیے 455 ایکڑ زمین مختص کی۔ 2017 سے 2023 کے درمیان نئے کیمپسز میں بنیادی تعمیرات مکمل ہوئیں۔ مشہور ماہر تعمیرات پدم بھوشن اور آرکیٹیکٹ بی وی دوشی نے ماحول دوست فن تعمیر ڈیزائن کیا۔ یہ ڈیزائن قدیم نالندہ کے واستو شاستر یعنی واستو فن تعمیر، جو تعمیر کی ایک قدیم ہندوستانی سائنس ہے اور جدید عالمی معیار کی سہولت کا امتزاج بھی ہے۔ یہ پاک نیٹ زیرو کیمپس ہے جو سرسبز زمین اور 100 ایکڑ آبی ذخائر پر مشتمل ہے۔ نئی یونیورسٹی کو راجگیر میں بنایا گیا ہے، جو قدیم یونیورسٹی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں تاریخ، فلسفہ، مینجمنٹ سمیت مختلف علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ فی الوقت 7 اسکول اس میں قائم کیے گئے ہیں، جن میں ہسٹوریکل اسٹڈیز، بدھسٹ اسٹڈیز، فلسفی اور کمپیریٹیو ریلیجنز، ایکولوجی اور انوائرمنٹل اسٹڈیز، لینگویجز اینڈ لٹریچر، ہیومینٹیز، مینجمنٹ اسٹڈیز، انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پیس اسٹڈیز ان اہم مضامین میں شامل۔ آخر میں بات کرتے ہیں نالندہ یونیورسٹی کی سب سے گہری اور دیرپا میراث، اس کی ریاضی اور علم فلکیات میں نمایاں کامیابیوں کی۔ آریہ بھٹ، جنہیں انڈین ریاضی کا باپ سمجھا جاتا ہے، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 6 صدی عیسوی میں یونیورسٹی کے سربراہ تھے۔ آریہ بھٹ نے سب سے پہلے صفر کو ایک ہندسے کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ یہ ایک انقلاب تصور کیا جاتا ہے، جس نے ریاضی کے حساب کو آسان بھی بنایا اور الجبرا اور کیلکولس جیسی پیچیدہ راہوں کو تیار کرنے میں مدد بھی فراہم کی۔ انہوں نے مربع اور کیوبک روٹ نکالنے اور جیومیٹری میں مثلث کے استعمال میں بھی اہم کام کیا ہے۔ وہ چمکتے چاند کو منعکس شدہ سورج کی روشنی سے منسوب کرنے والے پہلے سائنسدان تھے۔ اس تصور نے جنوبی ہند اور جزیرہ نما عرب میں ریاضی اور فلکیات کی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس یونیورسٹی کو تباہ نہ کیا جاتا تو آج یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹیوں، اٹلی کی بولونا، برطانیہ کی آکسفورڈ اور قاہرہ کی الازہر سے بھی قدیم یونیورسٹی ہوتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن تو ہے ہی، پلیز اس کو بھی دباتے جائیے۔ اور مزید انفارمیشن اگر آپ کو لینی ہے تو آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ سو اسٹے ود اس۔ اللہ حافظ۔